لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ دونوں دوست آپس میں باتیں کرتے ہوئے باغ کی طرف جا رہے تھے تو جو مشرک تھا وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی اور کبھی میرا مال و متاع مجھ سے جدا ہوگا. وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. اور اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا کہ مجھے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا بھی پڑا تو مجھے اپنے پروردگار کے ہاں وہاں اس سے بھی اچھی چیز ملے گی. تو حقیقت چونکہ سمجھتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، اس لیے وہ ایسا کہہ رہا تھا. لیکن جو حقیقتیں جاننے والا تھا وہ کہنے لگا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب. جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کر کے پھر اس کے افزائش نسل کے ایسے طریقے پیدا فرما دیے کہ جو وہم و گمان میں آنے والے بھی نہیں، کیا تو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے ساتھ ان کو شریک کرتا ہے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. وہ تو ہے نا، تو کرتا ہے ایسا، لیکن مجھ سے کبھی میرے رب کے بارے میں، میرے پروردگار کے بارے میں پوچھ. یہ ایک مومن کے جذبات ہیں، یہ ہونے چاہیے ہر مومن کے دل میں. تو واللہ ربی، میرا پالنے والا، میرا پالنہار، میرا پروردگار، میرا رب ایک اللہ ہی تو ہے. نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور. ہر حال میں مسلمان اور مومن کی نظر اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے. وہ کچھ کھا رہا ہو، وہ کچھ پی رہا ہو، وہ کچھ پہن رہا ہو، وہ کچھ استعمال کر رہا ہو، وہ سو رہا ہو، وہ جاگ رہا ہو، وہ کہیں داخل ہونے لگے، وہ کہیں سے نکلنے لگے، جگہ جگہ پہ اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا رہتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، اس میں میرا کمال نہیں، یہ سب کچھ میرے پروردگار کی دین ہے. مجھے دینے والا دے رہا ہے اور میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ خطرہ یہ رہتا ہے ایک سچے مومن کو کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے اس نے تو مجھ سے قیامت کے دن سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے. تو مجھ سے کہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہ ہونے لگے. اور ناشکری کا سب سے بڑا طریقہ اور ناشکری کا سب سے بڑا راستہ وہ ہے شرک. اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک کر دینا جو رب کائنات کی صفات جیسی صفات نہیں رکھتے، اس جیسی ذات نہیں رکھتے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. یہ سب سے بڑا کفر ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑی غداری ہے.
کہ بندہ کھائے تو اللہ کا، لیکن گیت گانے کی باری آئے تو کسی اور سے گانے شروع کر دے۔ استعمال تو دی ہوئی اللہ کی چیزیں کر رہا ہے، لیکن جب ان چیزوں کو کسی کے نام پہ قربان کرنے کی باری آئے تو اللہ کا نام چھوڑ کے کسی اور کے نام پہ قربان کرنے کی، جسے آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ کا درجہ ہے، جو اللہ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ کے مقام و مرتبہ میں کسی اور کو کھڑا کرنے لگ جائے، یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی غداری ہے۔ اسے اصطلاح شریعت میں شرک کہتے ہیں، اور یہی وہ گندا اور غلیظ گناہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مقدس میں جو 2 جگہ پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو ایک بندہ مومن کے جذبات یہ ہونے چاہیے کہ میں جو کچھ استعمال کر رہا ہوں سب کچھ مجھے دیا ہوا کس نے ہے؟ اللہ۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو شکریہ ادا کرنے کی باری آئے تو میں کسی اور کے کیوں ادا کروں؟ عبادت کرنے کی باری آئے تو میں کسی اور کی کیوں کروں؟ وہاں پھر اس کا زبردست طریقے سے یہ اعلان ہونا چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے کہ جس کا میں بندہ ہوں عبادت بھی صرف اسی کی کروں گا، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لا اشرک بربی احدا، میں اپنے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کر سکتا۔ میں اپنے پروردگار کی عبادت میں، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ مجھے دیا تو اللہ نے ہے۔ اب اگر ایک بندے کو اس کے والد صاحب اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کا کھانا، اس کے رہن سہن کے معاملات، یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اور وہ بندہ نام لے کہ مجھے کسی اور نے دیا ہوا ہے، ظاہر بات ہے والد صاحب کا جو وہ دل ہے وہ تو جلے گا، ان کو تو تکلیف ہوگی۔ حالانکہ والد صاحب ایک سبب کے دائرے میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ایک سبب ہے رب کائنات نے بنایا ہوا، مگر نہ جن کے والد نہیں ہوتے بچے وہ بھی پل جاتے ہیں، وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی پرورش پا ہی جاتے ہیں۔ والد کا ہونا پرورش کے لیے کوئی ایسا ضروری معاملہ نہیں ہے کہ والد نہ ہو تو بچہ پرورش نہیں پائے گا۔ پالنے والا والد نہیں، پالنے والا رب ہے، رب ہے نا تو بچے پل رہے ہیں۔ لیکن والد صاحب جو اسباب کے دائرے میں رہ کے یہ سارے معاملات کرتے ہیں، ان کو یہ بات گوارا نہیں کہ میرا بیٹا کسی اور کا نام لے، تو وہ رب جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے، ساری کائنات کی نعمتیں اس کے لیے نشاور کی ہیں، وہ کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ میرا بندہ ہو اور بندگی کسی اور کی کر رہا ہو؟ وہ کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہے بندہ میرا ہو اور مدد کسی اور سے مانگ رہا ہو، معاملات کسی اور کے ساتھ سیدھے کر رہا ہو؟ اس لیے ساری کائنات کے جرموں میں یہ جرم اس نے سب سے بڑا رکھا، اور یہی وہ جرم ہے جس جرم کی پاداش میں قیامت والے دن ایسے مجرموں کے لیے اعلان کر دیا جائے گا، آج کے دن تم پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ٹھکانے سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم کی آگ سے، اس کی سختیوں سے اور اس کے اندر جانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے جہنم میں جانے سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لے آئے، اور ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ پر بھی ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مان لیا، کسی کو معبود بنا لیا، کسی کو حاجت روا بنا لیا، کسی کو مشکل کشا بنا لیا، کسی کو فریاد رس بنا، نہ جب ایمان لے کے آنا ہے تو ایمان ایسا ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، بندے کی زندگی ختم ہو جائے، جان چلی جائے، لیکن رب کائنات کے سوا اس کی زندگی میں بندگی اور عبادت کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بندگی لے کے آتا ہے اس کا ایمان اس کو مبارک۔ تو یہ بندہ جو اللہ رب العالمین کا سچا بندہ تھا، یہ اپنے دوست کو کہتا ہے تیری باتیں تو تیری نہیں نا، سن مجھ سے میں رب کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہوں۔ میرے جذبات یہ ہیں کہ میرا اللہ اور میرا پروردگار اور میرا رب اور مجھے پالنے والا اور مجھے دینے والا
میری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے، اور میں اپنی طرف سے جو معاملات ہیں نا، میری بندگی کے جو میرے ذمے ہیں رب کائنات کے لیے، میں بندگی جو کروں گا اس بندگی کے حوالے سے میرے جذبے یہ ہیں، لا اشرک بربی احدا، میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اس طرح کا ایمان اللہ کی کتاب کے مطابق جو ایمان ہے وہ اس طرح کا ہو تو ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ میرا آپ کا ایمان اسی طرح کرے۔